بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دنیا بھر میں انسانی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے۔ ایک دن منانے کا مقصد تو علامتی طور پر دنیا کو انسانوں کے حقوق کے بارے میں بتانا ہے، لیکن یہ ساری دنیا جو انسانی حقوق کا دن منا رہی ہے، اس کو فلسطین کے اندر مظلوم مسلمان یاد نہیں آتے، بلکہ مظلوم انسان یاد نہیں آتے۔ کشمیر کے اندر مظلوم انسان یاد نہیں آتے۔ ہندوستان جو اقلیتوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے وہ یاد نہیں آتا۔ برما کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ یاد نہیں آتا۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ اس دھرتی پہ رہنے والے افراد نہیں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو انسانی حقوق کی بات کرنے والوں سے دنیا کر رہی ہے، عالم اسلام کر رہا ہے، مظلوم انسانیت کر رہی ہے کہ آپ اپنے ہاں تو جانوروں کے حقوق کے بھی تحفظ کی بات کرتے ہیں۔ کیا عافیہ صدیقی جو امریکی جیل میں پڑی ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے؟ جب افغانستان کی جنگ ختم ہو گئی، جب افغانستان کا معاملہ ختم ہو گیا، آپ نے وہاں معاہدہ کر لیا، آپ وہاں سے چلے گئے، تو پھر اب عافیہ صدیقی آپ کی جیل میں کیوں ہے؟ یہ بھی سوال جو ہے یہ دنیا میں پوچھا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جب انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا عافیہ صدیقی انسان نہیں ہے؟ کیا وہ ہزاروں مائیں بہنیں بیٹیاں جو عراق میں، شام میں، یمن میں اور فلسطین میں اور کشمیر میں آپ کی پالیسیوں کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ انسان نہیں ہیں؟ آج جب کہ افغانستان سے امریکہ چلا گیا، نیٹو کی افواج چلی گئی ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ سردی کے موسم کی وجہ سے وہاں پر لاکھوں بچوں کے بھوک کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے اموات کا خدشہ ہے۔ اس میں انسانی حقوق کا نام لینے والے، انسانیت کی بات کرنے والوں سے ایک ہی سوال ہے کہ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کے لیے آواز بلند کرنا، عملی طور پر کوئی کردار ادا کرنا، آج جب کہ افغانستان کی یہ صورتحال ہے اور امریکہ نے اربوں ڈالر افغانستان کے منجمد کیے ہوئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کی جو موجودہ عبوری حکومت ہے اسے نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ ہمارا تو یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ انہیں تسلیم کریں، ہم تو یہ کہتے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھیے، اپنے تحفظات پہ بات کیجئے۔ اگر وہ آپ کے تحفظات کو دور کر لیتے ہیں تو پھر خدا را انسانیت کے ناطے ان کا خیال کیجئے۔ آج جب انسانی حقوق کی بات آتی ہے تو مجھے خاتم الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجت الوداع یاد آتا ہے، جس میں ایک ایک چیز کو واضح کر دیا گیا ہے۔ کہا گیا کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ فوقیت کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم میں سے عزت والا وہی ہوگا، شان والا وہی ہوگا، عظمت والا وہی ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جس کے اندر خوف خدا ہوگا، جو انسانوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرنے والا ہوگا۔ دین اسلام ایسا خوبصورت دین ہے، ایسا محبت اور پیار والا دین ہے، سلامتی والا دین ہے کہ آقا علیہ السلام نے انسانیت کے احترام میں جو بات بتلائی ہے، کائنات عالم میں
یہ درس اس سے پہلے ہمیں نظر نہیں آتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مسلمان وہ ہے، میرا ماننے والا وہ ہے جو جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ آج دنیا میں بہت سارے فتنے اس لیے ابھرتے ہیں کہ اس زبان سے جو دل چاہتا ہے بول دیتے ہیں، اور پھر اس ہاتھ سے جس کو چاہتے ہیں قتل کر دیتے ہیں۔ دین اسلام یہ بتاتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ آج لاکھوں لوگ ایک جنگ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، بمباریوں سے، ڈرون حملوں سے، خودکش حملوں سے، اور قرآن کریم کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها، جس نے کسی ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ جس نے کسی مومن کو قتل کیا، ایمان والے کو قتل کیا، اس کی سزا جہنم ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دو شخص کبھی جنت کا منہ نہیں دیکھیں گے، کبھی جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ ایک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، یہ گمان کر لیا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی رزق دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی اولاد دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی عزت دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی مشکلات کو اور مصائب کو دور کرنے والا ہے۔ ایک وہ اور ایک وہ جس نے کسی مومن کو قتل کیا، دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ پڑوسی کا حق، یہ اسلام ہے جس نے اپنے بچوں سے لے کر، اپنی بیوی سے لے کر، پڑوسی سے لے کر، والدین سے لے کر عام انسان کے حق کو بتلایا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی عظمت و حرمت کو کعبۃ اللہ کی عظمت و حرمت سے زیادہ بتلایا ہے۔ انسان کے خون کے تقدس کو کعبۃ اللہ کے تقدس سے زیادہ بتلایا۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کیا ہے۔ آج جب ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس خطبہ حجت الوداع سے بہتر کوئی چارٹر نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر ہو یا کسی اور ادارے کا چارٹر ہو، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رحمت للعالمین کی تعلیمات جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ واضح کر رہی ہیں، وہ واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ انسان تو انسان، یہاں جانوروں کی اور یہاں درختوں کی، حتیٰ کہ گھاس کی بھی بے توقیری جو ہے وہ بھی نہ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسلام اس پہ یقین نہیں رکھتا کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں اور میں ظلم کرتا رہوں، زیادتیاں کرتا رہوں، میں فلاں دین سے ہوں، میں فلاں مسلک سے ہوں، میں فلاں عقیدے سے ہوں، لہذا میرے لیے یہ جائز ہے کہ میں ظلم کرتا پھروں، میں لوگوں کے حق کھاتا پھروں، میں لوگوں کے اموال پہ قبضے کرتا رہوں، میں یتیموں کا حق کھا جاؤں۔ نہیں، قرآن نے انسانیت کے حق کو جس طرح بیان کیا، پھر ماں باپ کا حق، بیوی کا حق کہا گیا،
اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اپنی توحید کے بعد اللہ نے کہا ماں باپ کا خیال کرو، اور اگر وہ بوڑھے ہو جائے کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں نازیبہ لگے، جو تمہیں اچھی نہ لگے، تمہاری طبیعت پہ باری آ جائے، ممکن نہ ہو پھر بھی اف بھی نہ کہو، بلکہ ان کو پیار سے کہہ دو کہ اچھا جی انشاءاللہ دیکھتے ہیں، کریں گے جی ضرور آپ کے حکم کی تعمیل، کوشش کریں گے جی، کیوں آپ پریشان ہوتے ہیں؟ ان کا دل جو ہے وہ خوش ہو جائے گا۔ اور پورے کائنات کے علماء، پیر، مشائخ سارے ایک طرف دعا کر رہے ہوں اور آپ کے والدین کی دعا ایک طرف ہو، تو وہ والدین کی دعا ان سب کی دعاؤں سے زیادہ قبولیت والی ہے۔ اولاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے۔ پھر فرمایا تم سب میں اپنے اہل کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اہل میں بیوی کا حق ہے، بیوی ہے سب سے پہلے، اولاد ہے آپ کی، خاص سب سے بہترین صدقہ اپنی اولاد پہ پیسہ خرچ کرنا ہے، اپنی اولاد کی خدمت کرنا ہے۔ بیوی کا حق ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ تو پاؤں کی جوتی ہے یا لونڈی ہے یا ملازمہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، خاوند اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے گا تو ننگا وہ بھی ہو جائے گا، لباس اس کا بھی اتر جائے گا۔ پھر بیٹی، آج بیٹی پیدا ہونے پر ماتم شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، بیٹی کو اللہ نے بشارت کہا ہے، خوشخبری کہا ہے۔ بیٹیوں والوں کو مبارک ہو کہ اللہ جس کو خوشخبری کہے، اللہ جس کو خوشخبری کہہ دے وہ بدخبری تو نہیں ہو سکتی۔ ہر پہلو کو اللہ نے قرآن و سنت میں بیان کر کے رکھ دیا۔ یہ قتل و قتال والا نہیں، امن والا دین ہے، یہ محبت والا دین ہے، یہ رواداری والا دین ہے، جس کا نام ہی سلامتی ہے۔ سلامتی۔ ابھی کیا ہوا؟ یہ جو سیالکوٹ میں ہوا ہے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اس نبی کے ماننے والوں نے کیا ہے؟ جو نبی دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے اور اپنے لیے بھی رحمت ہے اور اپنے ماننے والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ یہ میں نعرہ تو اس نبی کا لگاؤں اور ایک بے گناہ انسان کو قتل ہی نہیں، اس کو جلا دوں، اس کو جلا دوں۔ کیا میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن نہیں پوچھیں گے کہ نام میرا لیتے تھے اور وحشت اور بربریت کا اظہار کرتے تھے، یہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ پاکستان الحمدللہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہاں 90% مسلمان ہیں، یہاں کا آئین اور دستور قرآن و سنت کے تابع ہے، یہاں توہین رسالت اور توہین مذہب کے حوالے سے قوانین موجود ہیں، پھر تم اپنی اندر کی وحشت اور بربریت اور سفاکیت کو ظاہر کرتے ہوئے ایک بے گناہ انسان کو قتل کر دیتے ہو۔ شریعت اسلامیہ تو یہ کہتی ہے کہ اگر کسی نے توہین کی بھی ہے، معاذ اللہ، اگر کسی نے توہین کی بھی ہے تو اس کو سزا عدالت کا کام ہے
اس کو سزا دینا تمہارا کام نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دو طبقوں میں گرے ہوئے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہو اور جس کا چاہوں اپنی من پسند تشریح کے اوپر گردن اتار دوں، اور ایک طبقہ وہ ہے جس کو قومی اتفاق رائے، اس وقت پورے ملک میں ایک اتفاق ہے۔ آپ نے دیکھا وزیر اعظم صاحب نے بڑا واضح اعلان کر دیا کہ کسی کو توہین مذہب اور توہین رسالت کا عنوان دے کر انسانوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عدالتیں موجود ہیں، عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ جب اتنا بڑا قومی اتفاق رائے ہو گیا ملک کے اندر، پھر ایک طبقہ چند افراد جو ہیں وہ توہین رسالت کے قانون اور توہین مذہب کے قانون کے اوپر بحث شروع کر دیتے ہیں۔ دراصل یہ ان لوگوں کے سہولت کار بنتے ہیں جو ملک کے اندر اس طرح کیا فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی قانون کو ختم کرنا چاہتے ہیں، عدالتیں انصاف نہیں دیتی ہیں، لہذا قانون کو ہاتھ میں لے لو۔ یہ ان کے سہولت کار بن جاتے ہیں۔ قانون تو موجود ہے، مجھے بتائیے وہ دو بچے، ان کی ماں اور اس مقتول کی ماں، اس کو کیا آپ نے تصور دیا ہے کہ مسلمان جو ہے، اسلام کا ماننے والا جو ہے، اس کا یہ روپ ہے، اس کا یہ چہرہ ہے؟ سری لنکا کے عوام، سری لنکا کے مسلمان، سری لنکا کی حکومت، سری لنکا کے لوگ، ہم ان سے شرمندہ ہیں۔ ایسا عمل کرنے والے مسلمانوں کو بھی شرمندہ کرتے ہیں۔ توہین رسالت اور توہین مذہب کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان پر بھی لوگوں کو جو ہے موقع مل جاتا ہے کہ وہ انگلی اٹھائیں، اور خود بھی میں بہت رنجیدہ ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا انہوں نے خالی ایک گھر تباہ نہیں کیا ہے، انہوں نے اپنے گھر بھی تباہ کیے ہیں۔ ان کی ماؤں سے جا کے ذرا حال پوچھو، ان کی بیویوں سے ذرا حال پوچھو، ان کے بچوں سے حال پوچھو، کیونکہ یہ انہوں نے قتل کیا، اور قتل کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے۔ معاشی طور پر بھی بغیر سوچے سمجھے کسی ایک حدیث کا ایک حصہ بغیر تشریح کے لے لینا اور یہ سمجھنا کہ یہ حکم ہر مسلمان کے لیے آ گیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس حدیث پہ بہت زیادہ کلام ہے، لیکن اگر اس کو بغیر کسی بحث کے بھی ہم مان لیں، کوئی بحث نہ کریں، کوئی اس کے اوپر رائے نہ دے، کہے جی ٹھیک ہے یہ ایسے ہی ہے یہ حدیث، تو کیا یہ حکم ہر مسلمان کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے، یا اس کا کوئی طریقہ کار ہے، اس کا کوئی ضابطہ ہے، یا یہ اختیار مل گیا ہے کہ بس میں یہ حدیث پڑھوں اور میرے ہاتھ میں جناب تلوار ہے، جس کا دل چاہے گا میں اس کا سر قلم کر دوں؟ من سب نبیا فاقتلوہ کہہ کے جس کو مرضی میں قتل کر دوں، بس اپنی میری سمجھ ہے، میری عقل ہے کہ اس نے توہین کی ہے، یا اس کے لیے کوئی ضابطہ ہے؟ اسلام بے ضابطے والا دین نہیں ہے، اسلام ضابطے والا دین ہے۔ کسی پہ الزام لگاتے ہو اس کو ثابت کرو گے، دلیل دو گے، گواہ لاؤ گے، قاضی فیصلہ کرے گا، اور حکومت کا اختیار ہے کہ پھر وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرائے گی۔ تمہارا کام یہ نہیں ہے۔
جو حقیقی گستاخ ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، اس کو بھی سزا دینے کا اختیار حکومت کا ہے، عدالت کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ اور چاہے جائے کہ کوئی بے گناہ، تو سوچ لو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کسی بے گناہ کو نشانہ بناؤ گے تو پھر قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جواب دو گے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔